نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتحلیل. معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جس مہینے کے بالکل اختتام کو پہنچ چکے ہیں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، وہاں پر اسلامی سال مکمل ہوتا ہے، اور یہ 1445 سن ہجری چل رہا ہے. اس کے بعد اس سال کے ختم ہونے کے بعد، محرم کے آنے کے بعد
1446 کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے کنفیوز رہتے ہیں عربی تاریخوں کے بارے میں، کیونکہ مختلف جو کیلنڈر چھپتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے اندازے کے مطابق وہ مہینے کو 29 یا 30 پر ختم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیلنڈر میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو حقیقی تاریخ ہے آج 29 ذی القعدہ ہے۔ آج ممکن ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، اس لیے ایک پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری جمعیتوں سے اور رؤیت ہلال کمیٹیوں سے اعلان بھی ہو چکا ہے اور گزارش بھی آپ سے کی جا چکی ہے، جو آپ کی نظروں سے گزر بھی چکا ہوگا، کہ ہمیں چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اگر آج چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کا دن 1 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو یعنی 17 جون کو عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اور عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیہ اور رہنمائی ہے کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے یا بدلی کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا چاند نظر ہی نہ آئے تو ہمیں جو جاری مہینہ ہے اس کا 30 دن مکمل کرنا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کی جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں ان کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا مطلب کہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اب ذی الحجہ کے 10 دن تو 11 سے 20 بھی ہو سکتا ہے، 21 سے 30 بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح ہے جس سے مراد 1 تاریخ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ یعنی 10 تاریخ تک یہ 10 دن مراد ہوتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے اور بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح صادق کی، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں کی جو تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں اور ذی الحجہ کا عشرہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب العزت اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جو اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت معروف ہے اور ہمارے بچے اس حدیث کو جانتے ہیں، اور ہم اور آپ جب یہ وقت آتا ہے تو شاید ہی کہ کوئی مسجد اور کوئی
اصلاحی اور تربیتی پروگرام ہو کہ جس میں اس حدیث کو نہ سنایا جاتا، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بہت اہم ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے کہ سال کے کوئی ایام نہیں ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو عمل صالح زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے زیادہ۔ یعنی یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں میں عمل صالح سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان لے کر کے اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں برسر پیکار ہونے کے لیے جائے اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اپنا مال بھی قربان کر دے تو اس کی بات اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سے معلوم ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت زیادہ محبوب ہے، اور بہت زیادہ ہی نہیں محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے سال کے سارے ایام میں سے۔ اب آپ کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ کسی عشرے کی اہمیت کتنی بھی ہو، کسی مہینے کا مقام کتنا بھی ہو، کسی ہفتے اور کسی موقع کا درجہ کتنا بھی زیادہ ہو، اس سے ہم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایسا مت سمجھے گا کہ ذی الحجہ کا عشرہ آ گیا تو آپ تو کامیاب ہو گئے۔ اس عشرے کی یا ان ایام کی فضیلت کا فائدہ ہم کو اس وقت ہوگا جب ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک غافل آدمی، ایک لاپرواہ آدمی، ایک سست اور کاہل آدمی، ایک دین سے اعراض کرنے والا آدمی، ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں رمضان آ جائے اس کو کیا ملنے والا ہے؟ سینکڑوں عشرہ ذی الحجہ اس کی زندگی میں گزرے اس کو کیا ملنے والا ہے؟ تو فضیلت کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس فضیلت پر یقین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض روایتوں میں جو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ۔ یہ عشرہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو تم اس عشرے میں بہت زیادہ سبحان اللہ کہو، بہت زیادہ اللہ اکبر کہو، بہت زیادہ الحمدللہ کہو، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عشرے میں بہت زیادہ ذکر کرو، اور تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید کے الفاظ ہمیشہ آپ کی زبان پر چلتے رہیں اور ان کا ورد آپ کرتے رہیے۔ اس کے علاوہ اہل علم نے جو اس کی تفصیلات میں لکھی ہے کہ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ چاہے نفلی نمازیں ہوں، وہ چاہے تلاوت ہو، وہ چاہے توبہ استغفار ہو،
وہ چاہے دعا مناجات ہو، وہ چاہے صدقہ اور خیرات ہو، وہ چاہے روزے ہو، وہ چاہے اور دوسری عبادتیں ہوں، اور چاہے محرمات حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہو، میرے بھائیوں نماز پڑھنا ہی صرف نیکی نہیں ہے، شراب پینے سے بچنا بھی نیکی ہے۔ بچنا یعنی نیکی ہے۔ شراب پینا گناہ ہے تو شراب پینے سے بچنا نیکی ہے، عمل صالح ہے۔ جھوٹ بولنا اگر گناہ ہے تو جھوٹ بولنے سے بچنا یہ نیکی، اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم کو گناہ ملے گا، لیکن یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے زنا سے متعلق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی جو اپنی بیوی سے شہوت کو پوری کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے ثواب ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہی شہوت غلط طریقے سے پوری کرتا تو کیا گناہ نہیں ملتا؟ تو اگر اس سے بچ کر وہ حلال طریقے سے کرے گا تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو آپ کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی غلط راستے کو چھوڑ کر حق کا راستہ اپناتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے بندو ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح انجام دینا چاہیے، اور ہمیں محرمات سے، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، میری ماں اور بہنوں، آج کے دن کے تعلق سے یہ خصوصی یاد دہانی آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ یہ آج آخری دن ہو اس مہینے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہم اور آپ یاد کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من ابشاره ولا من اظفاره ولا من اشعاره شيئا او كما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور آپ کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا تو آپ قطعی طور سے اپنا بال، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ڈوبے، آج سورج غروب ہو تو ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، آپ نے جانور لیا یا نہیں لیا، آپ نے اس کے لیے اماؤنٹ نکالی یا نہیں نکالی، آپ نے جانور دیکھا یا نہیں دیکھا، اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ انشاءاللہ میں قربانی کروں گا۔ حالانکہ ابھی آپ کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے، ابھی آپ نے جانور کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کہ جاؤ دیکھنے کے لیے، لیکن نیت ہے کہ قربانی انشاءاللہ کروں گا۔ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تو اگر آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے میرے بھائیوں، تو آپ ناخن، بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو یہ نہی کا اسلوب ہے، یہ اسلوب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حرام کام ہے میرے بھائیوں، اور حرام ہی نہیں، سخت حرام کام ہے۔ کیونکہ پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا، لا یاخذ، کوئی جو ہے بال ناخن نہ کاٹے۔ اور نبی علیہ السلام جس چیز سے روک دیتے ہیں، اہل علم نے یہ اصول اور دستور بنایا ہے شرعی نصوص کی بنیاد پر کہ النہی یقتضی التحریم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی، آپ کا منع کرنا، آپ کا کسی چیز سے روک دینا، یہ تحریم کا تقاضا کرتا ہے، نہیں وہ کام حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے یہاں لا یاخذن نون تاکید لگائی، جس کا معنی یہ ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہ کاٹے بال اور ناخن کو، یعنی حرام ہی نہیں، سخت حرام ہے۔ تو آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کی اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں، دن ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائیے، تاکہ جو ہے عشرہ جب داخل ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نہی سے بچ کر کے آپ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا ثواب حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قربانی کے ایام ہیں اس معنی میں نہیں کہ قربانی کرنے کے ایام ہیں، نہیں، قربانی کرنے کے ایام تو بھی نہیں آئے ہیں۔ انشاءاللہ 10 تاریخ کو آئیں گے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13، 4 دن قربانی کے ایام ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے اس کو گھٹا کر کے 3 دن کر دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے مفتیان کرام اور بہت بڑے بڑے دارالعلوم والے، ان کے پاس پاور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وحی کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم کو حق ہے کچھ کم کر دے، کچھ زیادہ کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان کر کے گئے تھے کہ 4 دن قربانیاں کرنا، 4 دن، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے جتنے ایام ہیں وہ ذبح کے دن ہیں، قربانی کرنے کے دن ہیں۔ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تشریق کے ایام 11، 12، 13 ذی الحجہ اور یوم النحر، وہ تو 10 ہی ہے قربانی کرنے کا دن۔ تشریق کے جو دن ہیں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بھائی تشریق کے سارے ایام میں آپ قربانی کر سکتے ہو، ذبح کر سکتے ہو، تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ ایک دن کم کر دیجئے بھائی؟ آپ کو کس نے یہ پاور دیا؟ تو بلا شک و شبہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اگر چوتھے دن بھی قربانی کریں گے تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہوگی آپ کی قربانی۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسی جگہوں پر جہاں سنت کو مٹایا جاتا ہے، جہاں اس دین کی شکل کو بگاڑا جاتا ہے، اس کے حلیہ کو خراب کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر جان بوجھ کر کے چوتھے دن قربانی کرنا تاکہ سنت زندہ ہو، لوگوں کو معلوم ہو، یہ زیادہ افضل ہے اور انشاءاللہ آپ کے زیادہ ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے قربانی تو کی ہی، اس دن میں قربانی کی جس دن میں جائز ہے، اس کے ساتھ آپ نے سنت کو زندہ کیا، آپ نے اہل بدعت کی بدعت کو مٹایا ہے، آپ نے ان کے نظریہ کے جو ہے تردید کی ہے، اس پر ثواب ملے گا میرے بھائیوں۔ تو 4 دن ہمیں اور آپ کو وہ دن قربانی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ قربانی کے ایام ہے اس معنی میں کہ میرے بھائیوں جانور کو خریدنا، لانا، دیکھنا، بھالنا، یہ ساری سرگرمیاں الحمدللہ چالو ہو چکی ہیں اور شروع ہو چکی ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ قربانی کے جانور کے پیچھے جو آپ جو بھی وقت لگاتے ہو، جو بھی محنت لگاتے ہو اور جو بھی اس کے اوپر خرچ کرتے ہو، آپ کے ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ ہے کہ وہ جانوروں کو لاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، پالتے تھے اور اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ٹہلاتے تھے، گھماتے تھے۔ کہتے ہیں کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَةَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ قربانی کے جانوروں کو لا کر کے کھلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے کیا نام ہے موٹا کرتے تھے اور ان کو پالتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں قربانی کے لانے کا جانور ہے، خریدنے کا جانور ہے۔ میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے بھائی قربانی کے جانور کے لانے کے بعد بجائے اس کے کہ انہیں خوشی رہے،
بجائے اس کے کہ انہیں جو ہے کیا نام ہے شرح صدر رہے، بجائے اس کے کہ جیسے کہ وہ بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی مایوس نظر آتے ہیں یا کبھی کبھار بہت ٹینشن میں نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو جانور خریدا ہے اس کو دیکھ کر کے نہیں خریدا ہے۔ اب وہ ڈھونڈتے پھرتے ملتے ہیں یا ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں کہ کون سا مولوی ایسا مل جائے جو کہہ دے تمہارا جانور چل جائے گا، بس میرا کام ہو گیا۔ میرے بھائیوں 7 چیزیں یاد رکھو، میں چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے سرسری بتا دوں، میرے بھائیوں جانور لنگڑا ہو تو لنگڑا جانور مت خریدو، میرے بھائیوں جانور بیمار ہو تو بیمار جانور مت لاؤ، میرے بھائیوں جانور کے آنکھ میں کوئی پرابلم ہے ایسے جانور کو مت خریدو، میرے بھائیوں جانور بہت کمزور ہے جس میں ہڈیاں اور چمڑے اور ہڈیاں ہی ہے گوشت نہیں ہے، ایسے جانور مت خریدو، میرے بھائیوں ایسا جانور جس کے کان میں کسی طریقے سے کٹن ہے پھٹن ہے زیادہ ہے کم ہے گولائی میں ہے لمبائی میں ہے، چاہے جھاڑیوں کے کانٹے سے پھنس کر گیا ہو، چاہے حکومت نے سکے مارا ہو اس کی بنیاد پر کٹ گیا ہو، کان کٹا ہوا جانور اللہ کے بندو مت خریدو۔ اور میرے بھائیوں ایسا جانور جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، جانور کو سینگ نہ ہو کوئی پرابلم نہیں، جانور کو سینگ ہی نہیں پیدائشی طور سے کوئی مسئلہ نہیں، خریدو لاؤ قربانی کرو، مگر اگر سینگ ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے اور خاص طور سے سینگ کے بارے میں کہ زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ، ایسا جانور مت خریدو۔ اور آخری بات یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اگر جانور داتا نہیں ہے تو داتا جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اے لوگوں داتا جانور کے علاوہ کوئی جانور ذبح مت کرو، آپ کا جانور کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، آپ کا جانور کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کو کتنی زیادہ امید کیوں نہ رہی ہو کہ یہ داتا ہو جائے گا، لیکن اگر قربانی کے وقت داتا نہیں ہوا جانور تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان اصولی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔